بغیر کسی تاخیر کے برادر ہلال احمد نادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے سامنے سورہ یوسف رکوع نمبر 2 کا حاصل مطالعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر برادر آصف صاحب۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى في الكلام الحکیم والفرقان المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ یوسف رکوع نمبر 2 بمطابق آیات نمبر 7 تا 20 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، مکی صورتوں کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم سورہ یونس اور سورہ ہود کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً اور اجمالاً پیش کیا گیا۔ اب اس سورہ یعنی سورہ یوسف کو آپ ایز این ایکسٹینشن کے طور پر سمجھ لیجئے، جہاں پر مفصل انداز میں in a very detailed manner الگ سے ایک خاص پیغمبر کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے۔ مدعا اور مقصد مفسرین کرام نے 2 بیان کیے ہیں، 2 آبجیکٹیوز۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو استعمال کرتے ہوئے یہودی نبی علیہ السلام کو شرارتاً سوالات کرتے تھے، ان سے پرانے اقوام اور پرانے انبیاء کے حوالے سے قسم قسم کے سوالات پوچھتے تھے، اور یہ سمجھ کر پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو ان کے جوابات معلوم نہیں ہوں گے، یا وہ کوئی معنی خیز جواب نہیں دیں گے، اور پھر اسی بات کو ہم اچھال لیں گے اور ثابت کر سکیں گے کہ یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا جو رابطہ تھا وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا۔ اسی زمن میں انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا، اچھا جناب یہ تو بتا دیجئے کہ بنی اسرائیل کی قوم فلسطین میں آباد تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تو فلسطین میں آباد تھے، پھر ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام تک یہ قوم کیسے مصر میں آباد ہوئی؟ بظاہر تو یہ بڑا سخت سوال تھا، لیکن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مرحمت فرمایا سورہ یونس کی روشنی میں، اور اسی کے ذیل میں اس کا دوسرا آبجیکٹو بھی آتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، تم لوگ مشرکین مکہ ہو یا یہودی، تم جو سلوک اس وقت میرے نبی کے ساتھ کر رہے ہو، یہی سلوک برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ان کے قتل کے پیچھے پڑ چکے تھے، اور بظاہر اس اقدام میں ملوث ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا۔ بالکل اسی انداز سے مشرکین مکہ، آس پاس کے علاقوں کے یہودی، بلکہ مدینہ کے یہودی جو کہ اس وقت مکہ سے بہت دور تھے، وہ بھی پیٹھ پیچھے یہ چال بازیاں کرتے تھے
کہ کس طریقے سے ہم اس نبی کا معاذ اللہ قصہ مختصر کر دیں، لیکن یاد رکھو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو میں نے کنویں کی تہ سے نکالا اور پھر وقت کا بادشاہ بنا دیا، اقتدار اس کے قدموں میں خود آ گیا۔ یوسف علیہ السلام اقتدار کے پیچھے نہیں پڑ چکے تھے، اقتدار ہی آیا ان کے قدم کو چومنے کے لیے۔ یاد رکھو تم بھی چند سالوں کے اندر اس عرب کی تمام فرمانروائی میرے اس نبی کے قدموں تلے ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کنویں میں کی، پھر قافلہ والوں سے کی، پھر عزیز مصر سے کی، پھر عزیز مصر کی بیوی سے کی، پھر عزیز مصر کی جو بیوی ہے ان کی سہیلیوں سے کی، اور آخر میں جیل کے اندر بھی میں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تم بھی یاد رکھو ایسے ہی طریقوں سے میں اپنے اس نبی کی حفاظت کروں گا۔ تم کتنی بھی چال بازیاں کرو، لیکن میری حفاظت اس کے لیے ایسی ہے کہ تمہارے بھیجے میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ تمام واقعات، یہ آپ سمجھ لیجئے پیشن گوئیاں جو تھیں، یہ آنے والے وقت میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ تو مثال کو چسپاں کرنا، یوسف علیہ السلام کی جو مثال ہے اس کو چسپاں کرنا اپنے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا دوسرا اور اہم آبجیکٹو ہے جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔ اب ان دو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے کا قصہ آگے بڑھائیں گے۔ آیت نمبر 7، لَقَدْ قَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ یہ لوگ شرارتاً ایسے سوالات پوچھا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایک طرف تو پوری صورت نازل کر دی، دوسری طرف صورت کے اندر ہی فرما دیا کہ دیکھو تم لوگ جو سوالات پوچھتے ہو تمہارے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 11 بھائی تھے۔ ایک بھائی بنیامین ان کے اپنے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اپنی ماں سے تھے۔ باقی 10 بھائی ایک دوسری ماں سے تھے، یعنی کہ سوتیلی ماں سے تھے۔ تو ان 10 بھائیوں نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ انہوں نے ایک گلہ پیش کیا، شکوہ پیش کیا کہ دیکھو ہم تو 10 بھائی ہیں، یہ یوسف ہم سے چھوٹا بھائی ہے اور اس کے ساتھ جو سگا بھائی ہے وہ محض ایک ہے، لیکن ہمیں ہمارے بابا زیادہ پیار، زیادہ محبت نہیں کرتے، وہ انہی سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قبائلی زندگی میں، بلکہ آج کل کی دنیا میں بھی، جس شخص کو بہت ساری اولاد ہوتی ہے، بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، اس سے ایک قسم کا طاقت محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اب ذرا اس نظام کو ذہن میں رکھیے جسے ہم قبائلی زندگی کہتے ہیں، جہاں پر خطرہ رہتا ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، لٹیروں کا، جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جہاں پر انسان کو اپنی عصمت کا، اپنی عفت کا، اپنی دولت کا بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت جس شخص کے پاس جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ تو اسی کی بنسبت ان 10 بھائیوں نے یہ گلہ کیا کہ ہم تو 10 ہیں، ہم تو زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، ہم تو اس کے زیادہ مضبوط بازو ہیں،
تو کیوں ہمارے مقابلے میں ہمارے والد صاحب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں، صریح گمراہ ہیں۔ معاذ اللہ ان کے بھیجے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ان کی زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں بمقابلہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر ان بھائیوں نے کیوں یہ عذر پیش کر دیا اور پھر اتنی بڑی حماقت کی بات کہہ ڈالی کہ یقیناً ہمارے والد صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اصل میں انہوں نے شرارتاً یہ بات کہی۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ آگے آگے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، ان 10 بھائیوں کے جو خصائل تھے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ جس طریقے سے اپنے والد صاحب سے معاملہ فرماتے تھے، وہ نہایت رذیل تھا۔ اس میں کوئی شرافت نہیں تھی، اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی۔ اسی لحاظ سے سیدھی سی بات ہے، پیغمبر تو عصبیت کا شکار نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ وہ اپنے بیٹوں سے باوجود ان کے رذیل خصائل کی محبت کرے۔ نہیں، پیغمبر تو محبت کرے گا اچھے اخلاق اور عادات اور اطوار کی بنا پر، اور یہ اچھے عادات اور اطوار تو یوسف علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام نے اپنا جو خواب کا قصہ اپنے والد صاحب سے شیئر کیا تھا، اس کی روح سے سب سے معزز تو حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے ہی۔ اس لحاظ سے لازم سی بات ہے، جو بیٹا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، والد صاحب کو اس سے زیادہ پیار محبت ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو نافرمان ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی۔ لاجیکل ریزن کے تحت یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں سے محبت نہیں کرتے تھے اتنی جتنا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9، اقتلوا یوسف، اب یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، قتل کر دو یوسف کو، اوِطرحوا ارضا، یا اسے پھینک دو کسی علاقے میں، یکل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ دیکھیے اب انہوں نے پلان بنا دیا۔ پلان کیا بنا دیا کہ جب جس طرف رگ ہیشم بہتی ہے اس رگ کو ہی جب ہم چوک کریں گے، کاٹ ڈالیں گے، تو اس رگ کے اندر وہ خون ہی نہیں بہے گا، وہ خون الٹا ہماری طرف بہے گا۔ اس لحاظ سے ہم یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی مختصر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی جو توجہ ہے یہ صرف ہماری طرف مرکوز رہے گی۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ لوگ آپس میں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر یہ کام کرنے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ زبردست بات ہے یہاں پر، یہ فکر اپنے اندر اس وقت کے ان لوگوں کی اچھی خاصی ترجمانی کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ ایسا کرنا سخت گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کرنے کے بعد ہم اچھا خاصا توبہ کر لیں گے اور اس کام سے پھر اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار پائیں گے۔ آج کل کے لوگ بھی مطلب بڑے اچھے خاصے انداز میں ایسے گناہ کرتے ہیں اور بعد میں توجیحات پیش کرتے ہیں کہ یہ تو مجبوراً ہم نے کیا، چلو یہ ایک گناہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقی کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ بھی دن میں ہم ایسا کتنا دھوکہ سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں جانتے ہوئے بھی، اور اپنے دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ میرے دل تو سن لے، یہ ایک گناہ کروں گا میں، اس کے بعد میں توبہ کروں گا۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہوتا ہے پھر گناہ کرنے کا یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہی حال تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو۔ ان 10 بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سبیل اچھی نہیں ہے، میں کوئی اس سے زیادہ بہتر سبیل آپ کو مہیا کرا سکتا ہوں۔ وَأَلْقُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ، سن لو،
यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल आओ किसी औंधे कुएं में या किसी अंधे कुएं में, ऐसा कुआं जो नीचे से बहुत तंग हो और जिसके नीचे में बहुत तारीकी हो। ये समझ लीजिए आप, इस शेप में ये कुएं होते थे, जिस कुएं को हम कह सकते हैं गयाबतिल जुब। ऐसा ऐसा कुआं ऊपर से बहुत ज्यादा खुला होता है, नीचे से तंग होता है। और इसका फायदा इन लोगों का क्या होना था कि नीचे से ज्यादा अंधेरा होगा और अंधेरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई देख नहीं पाएगा। अब अगर कोई देख भी पालेगा या कोई इसे निकालना भी चाहेगा, तब तक हम यहां से कोच कर चुके होंगे और नीचे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से आवाज नहीं आएगी। चनाची पुराने जमाने में जब लोग पैदल सफर किया करते थे रेगिस्तानों में, सख्त रास्तों में, तो वहां पर राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए कुएं खुदा करते थे आसपास के लोग, सो दैट जो मुसाफिर लोग हैं या आसपास के लोग हैं वो कुएं से पानी पी सके। ये एक रिवायत थी पुराने जमाने में। तो उन्होंने कहा ऐसे ही किसी औंधे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल आओ। यल यल्तक़ितहु बअज़ु सय्यारा, उठा ले जाएगा उसको कोई काफिला। उम्मीद है कि उस रास्ते से कोई काफिला निकल आएगा और काफिला वाले उससे अपनी जमा पूंजी समझ लेंगे, कोई गुलाम समझ लेंगे, अपने साथ ले जाएंगे किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, वहां से भेज देंगे तो किस्सा मुख्तसर हो जाएगा। एक तो हमारे दिल को भी थोड़ी बहुत तसल्ली रहेगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है। हमें क्या चाहिए, मैं बस इतना चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो प्यार है, का जो अटेंशन है, ये हमारी तरफ ज्यादा मबसूर हो जाए। इन कुंतुम फाइलिन, देखो अगर तुम कुछ करने ही वाले हो तो ऐसा करो। आयत नंबर 11, क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ। अब कुछ अरसा बीत गया और इस अरसे के दौरान ऐसा महसूस होता है, जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब अपने वालिद साहब के सामने पेश किया और जिस तरह उसका ताल्लुक अपने भाई के साथ था, बाकी 10 भाइयों के साथ था, सीधी सी बात है उसमें अनाद बिल्कुल जाहिर हो रहा होगा। हसद, कीना और बुग़्ज़, इसके तो वाज़ेह अलामात देखने को मिल जाते थे। तो इस लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम को खास निगरानी में याकूब अलैहिस्सलाम ले लेते। इसी ज़मन में क़ालू, इन 10 भाइयों ने कहा, या अबाना, ए अब्बाजान, मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ, क्या वजह है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में। चनाच आप इसको हमेशा अपनी निगरानी में रखते हैं, हमारे साथ इसको कभी नहीं भेजते हैं, हमारे साथ भी खेल लेता। व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो इसके बड़े खैर ख्वाह हैं। उसके बाद आयत नंबर 12, अरसिलहु मअना, कल जरा इसे हमारे साथ भेजिए। गद्दन यरतह व यल, अब वो कुछ चर चुक लेगा और खेले कूदेगा हमारे साथ। व इन्ना लहू लहाफिजून, और यकीनन हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब इन्होंने कहीं तरीके से अपने वालिद साहब को मना लिया कि आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखते हैं, आज जरा इसको हमारे साथ भेजिए, हम इसको जंगल में ले जाते हैं, शिकार करने के लिए ले जाते हैं, यह हमारे साथ खेलेगा, कुछ मस्ती करेगा। आयत नंबर 13, क़ाल इन्नी लयुहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ये बात अंदेशे में डाल देती है कि तुम इससे ले जाओ। यानी कि मैं तो कब से इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब, और मैं डरता हूं कि कहीं उससे कोई भेड़िया न खा जाए। तुम लोग शिकार करने के लिए चले जाओगे, इससे पीछे छोड़ाओगे और कोई जानवर मेरे यूसुफ को कहीं खा न ले जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, जबकि तुम इससे गाफिल हो जाओगे। आयत नंबर 14, क़ालू लइन अकलहु ज़िब, वो कहने लगे कि अगर हमारे होते इससे भेड़िया खा गया। व नहनु अस्बा, जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं। इन्ना इज़न लखासिरून, तब तो हम बहुत ही निकम्मे साबित होंगे। अब इन्होंने एक किस्म की जस्टिफिकेशन पेश कर दी, देखिए हम तो 10 लोग हैं, हम तो आपके लिए ताकत का सामान है, और हमारे होते हुए अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी ने खा लिया तो यह हमारे लिए वैल की बात है। बज़ाहिर जबरदस्त आर्गुमेंट इन लोगों ने पेश कर दिया। आज भी जो मक्कार लोग हैं, बल्कि मक्कार कौम है, वो भी इसी किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं।
پیٹ پیچھے وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ، مظلومین کے ساتھ، وہ ایک داستان علم ہے. لیکن جب کہیں پریس میں سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، کہیں کسی فورم میں بات کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پر بڑے زبردست الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. امریکہ کی بات دیکھو، یورپ کی بات کرو، آپ مغربی دنیا کی بات کرو، آپ مسلمانوں کے پیچھے یہ کس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تہذیب کے پیچھے، ان کی رسومات کے پیچھے، ان کی کتابوں کے پیچھے. لیکن جب سامنے کہیں بات کرنی ہوتی ہے، ان کے پاس وہ گٹس نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی دشمنی کو کھلم کھلا پیش کر سکیں. تو پھر نت نئے اسٹیٹمنٹس پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہاں پر اسٹیٹمنٹ پیش کر دیا. نیت ان کی کتنی خطرناک تھی، لیکن آرگومنٹ کتنا زبردست پیش کر دیا. اور اس آرگومنٹ کے بہکاوے میں کوئی بھی انسان آ سکتا ہے. یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا بھی ہے. حقیقت کیا ہے ہمارے حال کے ساتھ؟ ہم سے کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ یہ ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں، یا اگر ہم جان بھی رہے ہیں لیکن میڈیا کی وساطت سے، ان کے فیس بک یوٹیوب پیجز کی وساطت سے، ان کی پریس بریفنگ کی وساطت سے، ان کے جو باقی رسائل کے ذرائع ہیں ان کی وساطت سے، ٹی وی کے ذریعے سے، جو یہ جھوٹ، جو یہ مکار بازی، جو دھوکہ اور فریب کاریاں ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالکل اسی طرح بچائے جس طریقے سے اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام اور اس کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 15، فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اس کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ آؤ اس سے ڈال دیتے ہیں اندھے کنویں میں. اب متفق ہو گئے. اور یہ داستان جس طریقے سے یہاں پر پیش کر دی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپیرنٹلی خیر خواہی کا سلوک کرتے تھے، اس کو مناتے تھے، اس سے اچھا سلوک کرتے تھے، جب تک یہ لوگ اس عمل میں شریک نہ ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو بالفعل کنویں میں ڈال دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل کے اوپر وحی نازل کی، القا کر دیا. اب یہ وحی بالکل اسی قسم کی وحی ہو سکتی ہے جس قسم کی وحی کسی رسول کے اوپر آ جاتی ہے، یا یہ وہ وحی بھی ہو سکتی ہے جس وحی کی روح سے کسی انسان کو کوئی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے دل نے مجھے کہا، میرے دل نے مجھے آواز دی. تو اس سے بھی آپ وحی کہہ سکتے ہیں. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی، اسے بشارت دی، خوشخبری دی، دلاسا دیا. اس وقت کنویں کے اندر جب اس کے بھائیوں نے اس سے ڈال دیا کہ ان کی اس حرکت کو آپ ضرور جتلاؤ گے. یعنی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے، ان بھائیوں نے جو حرکت تمہارے ساتھ انجام دی، اس حرکت کے عوض ان لوگوں کو پائی پائی کا حساب چکانا ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے. یہ بات، یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو دے دی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس وقت اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس وقت کیا کیا تھا اور ہم اس وقت کہاں پر پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 16 اس کے بعد، وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے. اب انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کرنا تھا، اپنے بھائی کو تو قتل کر گئے، لیکن اب اپنے والد صاحب کے سامنے پریس بریفنگ دینی ہے. اگرچہ والد صاحب کو سب معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی، یہ میرے بیٹے کے خیر کا کبھی نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے انہیں کوئی تو سٹیٹمنٹ دینا تھا. شام کو جب یہ روتے بلکتے پہنچ گئے، کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا جان ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس. یعنی کہ ہم نے جو سامان ساتھ لیا تھا اس کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. ہم باقی سب لوگ دوڑ لگانے میں
मसरूफ हो गए। फ़अकलहु ज़िब, तो उससे खा लिया एक भेड़िए ने। वमा अंत बिमुअमिन वलौ कुन्ना सादिकीन, और खुद ही ये बात भी कह डाली कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी, खवा हम कितने सच्चे हैं। लेकिन दे वर नोइंग कि वो जो भी कहानी पेश कर रहे हैं वो झूठी कहानी है, और इस झूठी कहानी को कबल अज़ वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम समझ चुके हैं, इसलिए खुद ही कहा कि आप हमारी बात मानेंगे तो नहीं, खवा हम कितने ही सच्चे हैं। बिल्कुल वैसी बात जैसा कि मैं इशारा अभी कर रहा हूं कि आजकल के वक्त की कई सारी एजेंसियां, कई सारे इदारे, कई सारी हुकूमतें अपने लोगों के साथ, बाकी दुनिया के लोगों के साथ जो सलूक अंजाम देती हैं, बज़ाहिर तो उन्हें कुएं में डाल देती हैं अच्छे ख्वाब दिखाकर, लेकिन जब वापस आते हैं लोग उससे पूछते हैं, भाई ये क्या मसला था, ये तुमने क्या किया, तुमने किसी और चीज का वादा किया था, ये क्या किया, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ये खुद इस काम में मुलव्वस थे। आयत नंबर 18, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन काज़िब, और वो उसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। देखिए यहाँ पे कितने खतरनाक लोग हैं, शातिर लोग हैं। इन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज थी उसे निकाला था, उसके ऊपर कुछ झूठ मूठ का खून लगाया था और उसी को पेश किया था अपने वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने। बिल्कुल ये वही बात है जो बात आप आजकल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर देखती हैं। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है, दुनिया के अंदर जितने भी मसालिम के वाक़यात पेश आते हैं, फिर दबाव के अंदर उनको कमेटियां तश्कील देने को पड़ती हैं, फिर कमेटी जब रिपोर्ट पेश करती है तो आप समझ लीजिए बिल्कुल इसी किस्म के सबूत वो पेश करती हैं। हालांकि सच क्या है सबको मालूम होता है, लेकिन बावजूद है उसके अपने कार्यपद को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने क्या किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उससे निकाल लाई और उस पर झूठ मूठ का खून रख दिया। अब कोई भी इंसान तो कह सकता है हाँ बिल्कुल इसी किसी ने खा लिया था। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाकया यूं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान कर दिया। यह बड़ा खतरनाक काम है, लेकिन तुम्हारे नफ्स ने तुम लोगों को इतना बड़ा काम करने पर भी नहीं रोका, बल्कि इस काम को आसान बना दिया तुम्हारे लिए। फसब्रुन जमील, अब मेरे लिए सब्र जमील ही अच्छा है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और अल्लाह ही की मदद तलब की जा सकती है इस पर जो तुम बयान कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर पैगंबर अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर क्या है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सब्र किया और सब्र जमील किया, बेहतरीन सब्र किया, क्योंकि अपने बेटे की जुदाई, इधर से वो बेटा है जिसके बारे में वालिद साहब को पूरा इत्मीनान था कि इससे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, अपने कौम की रहनुमाई करनी है, बादशाह बनना है, अपनी हुकूमत को इस्लाम के सांचे में डालना है। ऐसे बेटे को जब अपने भाई कत्ल करें तो एक वालिद साहब के लिए ये बात कितनी शॉक होगी। इस लिहाज से ये जो सब्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया, ये कितना कीमती सब्र था, कितना खूबसूरत सब्र था, कितना बेहतरीन सब्र था। और साथ में क्या फरमा दिया कि अल्लाह से मदद तलब की जा सकती है इस पर जो मुझसे पेश आया, जो बात तुम कह रहे हो। यही वतीरा अमल एक मोमिन का भी होना चाहिए कि जब वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो उससे भी ऐसा ही करैक्टर दिखाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पर कोई ऐसी बात गढ़नी नहीं चाहिए जो कि उससे किसी कुफ्र में, किसी शिरक में मुब्तला कर दे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ जो भी मुआमला फरमाता है उस पर बंदे को कनात करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए अगर कोई ऐसा मामला हो जो उसकी तवक्कुआत के मुखालिफ में हो। फअदला दल, तो उसने लटकाया अपना, माजरत चाहता हूं, आयत नंबर 19, वजाअत सय्यारा, और कुछ अरसा बाद एक काफिला आया इस रास्ते से, यानी कि जिस कौवे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया था उसी रास्ते से एक काफिला आया। फारसलू वारिदहुम, तो उन्होंने भेजा अपने आगे चलने वाले को। चनाचे पुराने जमाने में ये एक रिवायत हुआ करती थी, बल्कि आज भी ये रिवायत है, माउंटेनियरिंग जो करते हैं या जो किसी एक्सपीडिशन पे जाते हैं या जो किसी ऐसे रास्ते को इख्तियार करते हैं जो कि अनजान होता है, जहां पर मालूम नहीं होता कि आगे रास्ता कैसा है, सूरत हाल कैसी है,
تو اس میں سے چند لوگوں کو یا کسی ایک صاحب کو آگے بھیج دیا جاتا تھا سو دیٹ وہ دیکھے آگے راستہ کہاں ہے سو دیٹ وہ دیکھے کہ آگے ہم کہاں پڑاؤ ڈالیں گے سو دیٹ وہ دیکھے کہ آگے ہمارے لیے پانی کہاں میسر ہوگا. تو ایسے ہی ایک شخص کو قافلہ والوں نے آگے بھیج دیا. تو اب ان قافلے والوں کو پانی کا بھی انتظام کرنا تھا, پانی ڈھونڈنا تھا. تو کیا ہوا فَأَدْلَى دَلْهُ, تو اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول. یعنی کہ اب یہ جو قافلہ والوں کے ساتھ بندہ تھا جو بہت آگے نکل گیا, اس نے ڈال دیا اس کنویں کے اندر اپنا ڈول یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ, تو جب انہوں نے اپنا ڈول نیچے ڈال دیا, یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو ہاتھ لگایا. وَأَسَرُّوهُ بِزَارٍ, وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے, اور انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر. دیکھیے یہ جس قسم کا کنواں تھا اس کی ایک اچھی خاصی تشریح ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کنواں تھا جس کنویں کو غیابت الجب کہا گیا ہے, یہ بالکل اسی قسم کی کنویں ہوا کرتی تھی. اوپر سے یہ بالکل کھلے ہوئے تھے اور نیچے سے تنگ تھے, اور نیچے سے یہ تنگ تو تھے لیکن اس کنویں کی جو دیواریں ہیں ان کے اندر تاکچے بنائے جاتے تھے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اسی تاکچے کے اندر دھکیل دیا گیا سو دیٹ نیچے سے اگر کوئی پانی آ جائے تو وہ اس تاکچے کے اندر بھی سیو رہے. اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر جو تاکچہ تھا نیچے اس کے اندر پانی نہیں تھا, اور اسی تاکچے کے اندر رکھ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو, جس کی وساطت سے وہ زندہ رہے. نہیں تو کسی کو کنویں میں ڈال دیا جائے گا, پانی میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. تو جب انہوں نے نیچے ڈال دیا اپنے ڈول کو, وہاں تاکچے میں بیٹھے تھے یوسف علیہ السلام, انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا. اوپر سے اس بندے کو پتہ چل گیا یہ تو کوئی جوان ہے, تو انہوں نے خوش خبری اپنے قافلے والوں کو دے دی. کہا ہمیں تو مفت کی جمعہ پونجی مل گئی, کیونکہ انہیں تو یہ معلوم تھا کہ تو خوبرو نوجوان ہے, ہمیں تو مفت میں ایک جوان مل گیا, ہم اسے کسی بازار میں بھیج دیں گے اور ہمیں اگر کچھ بھی آئے گا تو آپ نہ صدقنا. واللہ علیم بما یعملون, لیکن اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلہ والے جو وہ کر رہے تھے, اس کے بھائیوں نے جو کچھ کیا, اس ساری صورتحال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری نگرانی تھی, واچ کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ. وشروہ, آیت نمبر 20, وشروہ بثمن بخس, اور اس کے بعد انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر, دراہیم معدودہ, چند درہم کے عوض. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ تو تھے اس معاملے میں بڑے ہی قناعت پسند. آیت نمبر 20, یعنی کہ اب ان قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا, اور یہ قافلہ لگ رہا ہے کہ اس علاقے سے, فلسطین کا جو متصل علاقہ تھا, اس راستے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا, اور مصر کے کسی بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پر, بہت کم قیمت پر, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اسے مفت میں پکڑ لیا. اب اگر کسی نے اس کو دیکھ لیا تو وہ دعویٰ پیش کرے گا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے, ہمارا بچہ ہے, تو اس لحاظ سے اس کو اگر کچھ بھی آ جائے تو اسی کو ہی غنیمت سمجھو, مفت کا مال ہے. اسی کے ساتھ یہ رکوع اختتام کو پہنچا. اس چیز کو ہمارے انشاءاللہ کل کے جو مدرس ہیں وہ پیش کریں گے, باقی ساری صورتحال, باقی سارا جو قصے ہیں, جو کہانیاں ہیں, اور اس قصے میں اور اس کہانی میں ہمارے لیے کون سا سبق ہے, وہ ہمارے کل کے مدرس انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے پیش کریں گے. فی الحال کے لیے آپ مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا آپ کو اگر سننے میں کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محو کر دے, اور قرآن پاک کو ہمیں اسی انداز میں, اسی طریقے میں, اسی معنی اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس معنی کے ساتھ, جس مفہوم کے ساتھ قرآن پاک بذات خود اترا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس وقت پوری وادی کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے. کورونا وائرس
کو اگر ہم سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باقی جو بیماریاں ہیں، فلو ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں، اس میں اس وقت کثیر تعداد میں لوگ ملوث ہیں، میں بھی ملوث ہوں. آپ دعا کریے گا تمام دنیا کے اقوام کے لیے جتنے بھی لوگ اس فلو میں ملوث ہیں، اور میرے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام بیماریوں کی قسم قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.